بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. معزز حاضرین، دینی بھائیو، درس قرآن کا یہ مبارک سلسلہ رمضان مبارک کے مہینے میں ہمارے احباب نے شروع کیا ہے. اسی سلسلے کی کڑی میں ہم آپ کے سامنے سورہ حجرات کی تفسیر، تشریح، اس کا ترجمہ انشاءاللہ پیش کریں گے. یہ سورہ مدنی ہے، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے اور مدینہ میں تھے اس وقت نازل ہوئی. اور اس کا جو سیاق ہے اور جو احکام بیان کیے گئے ہیں اور جو کچھ آیتوں کا شان نزول ہے، جن واقعات سے نازل ہوئی بات ہے، یہ سارا کچھ یہ بتلاتا ہے کہ یہ سورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زندگی کے آخر میں نازل ہوئی. لوگ کہتے ہیں کہ سن 8 ہجری میں 8 ہجری حدیبیہ کے بعد 8 ہجری کے قریب یہ سورہ نازل ہوئی. اس سورہ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے بتلایا ہے کہ ان کو اپنے معاشرے میں کس طرح رہنا ہے، اللہ کے کیا حقوق ہیں، رسول کے کیا حقوق ہیں، بڑوں کے ساتھ ہمارا کیا ادب ہو، اس کے بعد ہمارے آپس کے تعلقات کیسے ہوں، کیسے میل محبت آپس میں قائم رہے گا. ان ساری چیزوں کو اللہ نے بتلایا ہے اور بہت ساری ایسی چیزوں کی حرمت اس میں بیان کی گئی ہے جس سے معاشرے میں فساد پیدا ہو، آپس میں دوریاں پیدا ہوں، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بغض اور حسد وغیرہ کی بیماریاں جنم لیں. سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کا حق بیان کیا گیا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اے ایمان والو، خطاب ایمان والوں سے کیا گیا، مسلمانوں سے خطاب ہے. یہی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ احکام ہے وہ خاص طور پر مسلمانوں سے متعلق ہے. مسلمان صاحب ایمان ان سے متعلق ہے. ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں کس طرح اللہ اور اس کے رسول کا حق ادا کرنا. کہا اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات تھے اور صحابہ کرام آپ کے ساتھ درسوں میں، آپ کی مجلسوں میں حاضر رہتے تھے، وہاں تو بات بہت صاف ہے کہ آپ کے سامنے جلدی باتیں نہ کرو، آپ کی بات پر اپنی بات نہ بڑھاؤ، اپنی بات مقدم نہ کرو. آپ جو کہیں اس کو مانو، اس پر عمل کرو. لیکن آپ کے بعد آپ کے بعد ہمارے پاس کیا ہے؟ آپ کی سنت، آپ کے حدیثیں، آپ کے پہنچائے ہوئے احکام اور اللہ کلام. تو یہاں مطلب یہ ہوگا کہ جو حدیث ہم سنتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو ہم جیسے سنتے ہیں ایسے مانیں اور پر عمل کریں. اس پر اپنی رائے نہ لگائیں، اس میں اپنا خیال اور دماغ نہ چلائیں، بلکہ اگرچہ وہ دماغ میں نہ اٹے پھر بھی اس پر اسی طرح عمل کرنے کی کوشش کریں جو کچھ اس میں کہا گیا ہے. اگر یہ نہیں، مفسرین باقاعدہ لکھتے ہیں کہ اگر یہ نہیں آدمی کرتا ہے تو اس آیت کی خلاف ورزی کرتا ہے. اسی طرح عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا
تو کہا کہ اس کا معنی ہے لا تقولوا خلاف الکتاب والسنہ، قرآن اور حدیث کے خلاف کوئی بات نہ کہو، جو کچھ کہا گیا ہے قرآن حدیث میں اور عمل کرنے کو بتلایا گیا ایسے ہی کرو، اللہ کے حکم کی، اللہ کی شریعت کی خلاف ورزی نہ کرو۔ اور اسی لیے کہا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تقویٰ ہوگا آدمی کے اندر تبھی وہ صحیح معنی میں اللہ کے دین پر عمل کرے گا، تبھی ان چیزوں کو بجا لائے گا جن کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ان سے بچے گا جن سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور آگے اللہ نے بہت صاف کہہ دیا ان اللہ سمیع علیم، اور یاد رکھو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے، یعنی جو تم کہتے ہو اسے سنتا ہے، تمہاری زبان سے جو کچھ بھی نکلتا ہے سب کچھ وہ سنتا ہے، جہاں کہیں بھی ہو، جس جگہ بھی تم بولو اور جو کچھ بھی تم بولو سب اللہ رب العالمین سن رہا ہے، یقین رکھو۔ اور اسی طرح تمہاری نیتوں میں کیا ہے، تمہارے دل میں کیا ہے، تمہارا دل میں وسوسہ کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کا علم میں ہے، وہ اس کو جانتا ہے۔ لہذا جو اگر خلاف ورزی کرتے ہو تو اللہ سے وہ چھپا نہیں رہے گا۔ دوسرا یہ پہلا ادب ہے۔ دوسرا ادب نبی کا کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض۔ اے ایمان والو، اپنی آواز نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو، یعنی نبی کے ساتھ جب بیٹھو، نبی کی مجلس میں ہو تو تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند نہ ہو، اور جس طرح آپس میں زور زور سے بات کرتے ہو ایسے ہی نبی کے سامنے زور سے بات نہ کرو۔ اس صاف حکم دیا گیا تھا صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے کا ادب سکھاتے ہوئے کہ ادب یہ ہے نبی کا، یا حق ہے نبی کا کہ نبی کے سامنے جب بیٹھو تو تمہاری آواز بلند نہ ہو۔ اور اس کا صحابہ کرام کتنا خیال کرتے تھے، اس آیت کے تعلق ہی سے امام بخاری اور مسلم موضوع سے حدیث نے حدیث نقل کی ہے کہ ایک صحابی تھے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ، جن کی آواز فطری طور پر بلند تھی، بولتے تھے تو آواز بہت تیز نکلتی تھی، بلند آواز ہوتی تھی۔ جب یہ آیت انہوں نے سنی تو رونے لگے اور کہا کہ یہ مجھے کو کہا گیا ہے، اس لیے وہ اپنے گھر بیٹھ گئے، کیونکہ آگے اللہ نے کہا ہے کہ اگر ایسا کرتے ہو نبی کی آواز پر تمہاری آواز بلند ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے تمہارے عمل حبط ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے، تمہارا عمل ضائع ہو جائیں، عمل نیکی کرو اس کا اجر ثواب ہی نہ ملے، وہ سب ضائع ہو جائے اور تم کو اس کی خبر بھی نہ لگے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب اللہ یہ کہہ رہا ہے تو ہماری آواز تو خود بخود بلند ہے، ہماری آواز بلند ہو جاتی ہے نبی کے سامنے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ میں غور کرتا ہوں تو لگتا ہے میں جہنمی ہوں، اس لیے کہ میرے اعمال تو سب حبط ہو ضائع ہو گئے ہوں گے نبی سے زور زور بات کرنے کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد وہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے۔ حدیث میں ہے کہ اس کے بعد جب کچھ دن نہیں آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان کے بارے میں کہ کہاں ہے ثابت، تو لوگوں نے بتلایا کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے ہیں اور ایسے ایسے وہ کہہ رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ جاؤ ان سے کہو کہ نہیں، یہ تمہارے بارے میں نہیں ہے، تم جہنمی نہیں ہو بلکہ انت من اہل الجنہ، تم جنتیوں میں سے ہو، کہا تم جنتیوں میں سے ہو۔ کہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ جو حدیث کی روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ جب وہ ہمارے درمیان چلتے تھے تو آپ کے کہنے کی وجہ سے یہ یقین تھا کہ جنت میں جائیں گے، یہ زمین پر چلتے پھرتے جنتی ہیں، کہا یقین تھا ہم لوگ ان کے بارے میں۔ کہا کہ اور ایسا ہی ہوا جب حضرت عمر کے زمانے میں جنگ یمامہ ہوئی اور وہاں شریک ہوئی جنگ یمامہ میں، تو شہید کر دیے گئے اور بری طرح ان کے نعش کو بری طرح مسخ کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے صحابہ اکرام نے دیکھا تو کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کے بارے میں بشارت تھی اس صحیح ہو۔ کہنے کا مطلب یہ کہ اس حدیث کو علم حدیث نے محدثین نے حدیث کی کتابوں میں بھی ذکر کیا ہے، تو یہ بیان کرنے کے لیے کہ قرآن کی جو آیت سنتے تھے تو اس پر کس طرح ان کی سوچ ہوتی تھی اور اس پر کیسے عمل کرتے تھے۔ فطری طور پر آواز تیز تھی لیکن اس کے باوجود ڈر گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری آواز تیز ہے اور اللہ نے منع کیا ہے ہماری آواز نبی کی آواز سے تیز ہو جائے اور ہمارا عمل
یہ ضائع ہو جائے۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی تعریف کی جو نرمی کے سے گفتگو کرتے ہیں، جو نرمی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی بات کرتے ہیں نہایت نرمی کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم۔ بے شک وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے رسول کے پاس اپنی آوازوں کو دھیمی کر کے رکھتے ہیں، دھیمی آواز میں گفتگو کرتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کو بشارت دی کہ تمہارا ادب نبی کے ساتھ یہ کیا ہے، یہ اللہ نے تمہارے دل کو تقوی کے لیے خاص کر دیا، تمہارے دلوں میں تقوی خلوص کے ساتھ پیدا کر دیا ہے، اللہ نے منتخب کر لیا ہے تمہارے دلوں کو تقوی۔ یہ علامت ہے کہ تمہارے دلوں میں تقوی ہے، اسی لیے نبی سے نہایت مخصوص بات کرتے ہیں۔ اور یہیں سے علماء نے لکھا ہے، دلیل پکڑیے کہ جب ہم حدیث سنیں تو نہایت احترام کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ کہ نبی کا کلام ہے، اس احساس کے ساتھ کہ یہ ہمارے نبی کا کلام ہے جو اللہ کا کلام ہے، اور اس لیے اس پر حجت بازی نہ کریں، اس پر اپنی دلیل زبردستی، اس پر اپنی دلیل نہ ٹھوکیں اور زور حدیث کی بات سن کر زور گفتگو نہ کریں۔ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات میں تھے تو آپ کے سامنے آہستہ گفتگو کرنے والوں کی تعریف کی گئی، اور آپ کے بعد یہ حکم تمام مسلمانوں کے لیے قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے ہے، آپ کے حدیثوں کے ساتھ، آپ کے احکام کے ساتھ، آپ نے جو کہا ہے قرآن اور حدیث کے ساتھ، یہ باقاعدہ حکم دیا گیا، اور اس پر صحابہ کرام نے بہت سختی سے عمل کیا۔ کتنا سختی سے عمل کیا، یہی نہیں، یہاں ایک اور ادب ہے، مدینے جاتے ہیں وہاں کے لیے سکھایا گیا اسی سے ادب۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کا معاملہ ہے، دو آدمی مسجد نبوی میں تھے، آپس میں گفتگو کر رہے تھے اور دونوں کی آواز بلند تھی۔ مسجد نبوی میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر، جہاں آپ جاتے ہیں وہاں پر دو آدمی بات کر رہے تھے اور زور گفتگو کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا، ان کی آواز سنی تو ان دونوں کو بلایا، ان دونوں کو بلایا اور پوچھا کہ تم دونوں کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ ہم طائف سے۔ کہا کہ سنو، اگر تم مدینے سے ہوتے اور جس طرح تم زور یہاں بات کر رہے ہو، ادب احترام نہیں ہے، نبی یہی دفن ہے اور یہی اتنی زور تم بات کر رہے ہو، اگر تم دونوں مدینے سے ہوتے تو میں تمہاری پٹائی کرتا، اور ایسی پٹائی کرتا کہ تمہیں تکلیف پہنچتی۔ اس لیے کہ نبی کا احترام جہاں کرنا چاہیے وہاں احترام نہ کر کے تم زور سے گفتگو کر رہے ہو۔ اسی سے علماء نے، اور آج کے دور میں بھی علماء نے استدلال کیا ہے کہ جب آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس جائے، مدینے میں جائے، آپ قبر کے پاس جائے تو نہایت ہی احترام کے ساتھ صرف وہ باتیں کہے جس کی شریعت نے اجازت دی ہے، آپ کے اوپر درود پڑھے، آپ کے اوپر درود پڑھے اور نہایت ہی ادب کے ساتھ جا کر وہ کام کرے۔ اللہ تعالیٰ نے کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی تلاوت کرنے، قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنے، اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد و آلہ وسلم۔